الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج جب ہم اللہ کے اس گھر میں اکٹھا ہو کر کچھ گفتگو کر رہے ہیں تو بڑی خوشگوار اور پرسعادت یہ مناسبت ہے اور دوہری مناسبت ہے. پہلی مناسبت یہ کہ آج ہی اللہ کے اس عظیم الشان پر رونق گھر کا افتتاح عمل میں آیا، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ زمین کا جو خطہ اللہ کے گھر کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے، جسے ہم اصطلاحاً مسجد کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس کے اللہ کا گھر کہنا خود اس کے شرف کو بتاتا ہے کہ اللہ نے مسجدوں کو اپنا گھر کہا ہے. فی بیوت اذن اللہ اور وطہر بیتی للطائفین والعاکفین. تو اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا گھر جو ہے وہ مسجد کہلاتا ہے، اور اس کو سب سے بہترین زمین کا خطہ کہا گیا. خیر و بقاع الارض، زمین کے جتنے بھی حصے ہیں، بازار، مارکیٹ، گھر بار، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، اس میں سب سے بہترین خطہ بابرکت اللہ کے نزدیک وہ ٹکڑا ہے جو اللہ کے گھر کی حیثیت سے مختص اور مخصوص کر دیا جائے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یقیناً مساجد اللہ کے لیے خاص ہیں، لہٰذا اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. اس کا ایک سادہ اور ظاہری معنی تو یہ ہے کہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، لہٰذا یہاں وہی کام انجام دینا چاہیے جو مشروع ہے قرآن و حدیث نے بطور عبادت، بطور دینی تعلیم و تربیت کے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ اگر دوسرا کوئی کام کیا جائے تو یہ اس کے مقصد کے خلاف ہوگا. بحث و مباحثہ کیا جائے، مطلب آپسی دنیاوی باتیں، تجارت کی باتیں یا کوئی اور کام، اس کے لیے مسجدیں نہیں بنی. دوسرا معنی مساجد کو اس معنی میں لیا جائے کہ سجدے کا اور عبادات کے اعمال صرف اللہ کے لیے ہیں. ساری توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے سارے کام صرف اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. لا تدعو کا دونوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے دعا کی دو قسموں کے تحت میں، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. گویا یہ مرکز توحید بنتا ہے، اور توحید وہ جوہر ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، اور انسان اور جن اس دارالامتحان میں کامیابی اگر پا سکتے ہیں تو بغیر توحید کے ممکن ہی نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. توحید جنت کی کنجی ہے. ایک آدمی کتنی بھی محنت کرے، کیسے بھی عمل کرے، لیکن اگر اس کے عقیدے میں، عمل میں شرک آ گیا جو توحید کی ضد ہے، اور اسی پر مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. کتنی بڑی اور عظیم بات ہے. ایک انسان کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد جانے اور اس مقصد کو پہچان کر اسی کے مطابق زندگی کے تمام کاموں کو ڈھال دے. اور مسجد اسی تعلیم کا گویا مرکز ہے کہ ہم کو اللہ سے جوڑتے، بندے کو خالق، مخلوق کو خالق سے جوڑنے والی جگہ. اور اتنا ہی نہیں کہ صرف نماز، صرف عبادت براہ راست تو ہے ہی، اجتماعیت اس میں ہے. مسجد کے بہت سارے دروس ہیں، آپ نے ہو سکتا ہے جمعہ میں سنا ہو اور سنتے رہیں گے. فی الحال مجھے دوسری مناسبت پر گفتگو کرنی ہے. میں نے تمہیداً یہ بات ذکر کی اس تناظر میں کہ ہم یہ دعا کر سکیں کہ اللہ رب العالمین اس اللہ کے گھر کو اپنے مقصد میں کامیاب عطا فرمائے. اس مسجد کو ان مساجد میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. منافقین نے جب مسجد بنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے افتتاح کی خواہش کی، تبوک سے لوٹتے ہوئے آپ اس کا افتتاح کرنے والے تھے، تو آپ نے منع کر دیا کہ اس مسجد کا افتتاح آپ مت کیجئے، اس کا مقصد صحیح نہیں ہے. یعنی مسجد
جیسا عظیم الشان عمل بھی ہے، اگر غلط نیت سے کیا گیا تو صحیح نہیں. اس کو مسجد زرار کہا قرآن نے، اسے ڈھا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیچ کر. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مسجد جو پہلے دن تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، تقوی کی بنیادوں پر جس کو کھڑا کیا گیا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کریں، یعنی نماز پڑھیں. اللہ رب العالمین اللہ کے اس گھر کو بھی تقوی کی بنیاد پر تعمیر ہونے والی مسجد بنائے، اور اس کے منتظمین، اس کے تعمیر کرنے والے، آباد کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس مسجد کو، اس کے اعمال کو نجات کا ذریعہ بنائے، سعادت اور اجر و ثواب کا مستقل ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. یہ ایک مناسبت مسجد کے افتتاح کی ہے. میں نے کہا کہ ہماری زندگی کے مقصد سے ہم کو جوڑنے والی جگہ ہے مسجد، کیونکہ اللہ نے اسی کے لیے پیدا کیا. اور جب مسجد اسی مقصد کے لیے ڈائریکٹ بندے کو اللہ سے جوڑ رہی ہے تو یہ ہماری زندگی کو با مقصد بنانے کا سب سے اہم مقام اور مرکز ہے. اب دوسری مناسبت، ہم بہت جلد 2-3 روز کے بعد اللہ رب العالمین کے پورے سال کے مہینوں میں سب سے زیادہ برکتوں اور فضیلتوں والے مہینے کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. مجھے جو عنوان دیا گیا کہ ماہ رمضان کی اہمیت اور مسلمان، بہت کچھ اس میں پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے. میں نے صرف ایک پہلو سوچا تھا، لیکن اس پہلو کو پیش کرنے سے پہلے کچھ باتوں کی تذکیر. میں جانتا ہوں کہ رمضان کے فضائل سے متعلق اکثر باتیں ہمارے ذہن میں بار بار دہرانے سے تازہ رہتی ہیں، اور یہ دہرانا چاہیے. اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تعلیم میں، تربیت میں، کہ اہم اسباق کو بار بار دہرایا جائے. عید الاضحیٰ، بقرعید، عیدین، رمضان کے مناسبتیں جب جب آتی ہیں تب ان باتوں کو دہرایا جاتا ہے. اس سے اسباق کو قوت اور مضبوطی ملتی ہے دل و دماغ میں، اور ایمان کو تجدید ملتی ہے، جذبہ بڑھتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص دے. جو میں نے تقوی کی بات کہی، اخلاص بات کہی، دونوں چیزوں میں اخلاص اور تقوی کی انتہائی شدید ضرورت ہے. تو دوسری مناسبت جو رمضان کی ہے، اس کی اہمیت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن کا نزول ہوا. ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن آ گیا، اور پھر آسمان دنیا سے دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ مدت میں حسب ضرورت اللہ رب العالمین نے نازل کیا. لیکن اس کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا، اور وہ بھی ماہ رمضان کے آخری عشرے کی کسی تاخرات میں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان اسی وجہ سے پورا رمضان برکت والا ہے، اور رمضان میں لیلۃ القدر ایک رات سب سے عظیم الشان رات بنا دی گئی کہ اگر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات میں ایک آدمی عبادت ایمان و احتساب کی شرط کے ساتھ، رسماً نہیں، دکھاوے کے طور پر نہیں، بے دلی سے نہیں، دل کے جذبے سے، ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید رکھتے ہوئے ایک رات کا قیام کرتا ہے، تو 1000 مہینے سے زیادہ، 83 سال بنتا ہے 1000 مہینے کا. امت محمدیہ کی عمر جو ہے 60 سال اوسط بتائی گئی ہے، اور ایک آدمی کو اگر ایمان و احتساب کے ساتھ ایک رات لیلۃ القدر کی مل جائے تو یہ اس کے لیے 83 سال کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا امت محمدیہ پر. یہ اس کا کرم، مہربانی ہے کہ چھوٹی عمر میں آپ کو، اگر آپ کو 50 سال 60 سال کی عمر مل رہی ہے، تو اس میں اللہ نے ایسے مواقع ہم کو عطا فرمائے ہیں کہ ہم ان کا استعمال کر کے ہزاروں سال کا اجر و ثواب اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے رمضان کو برکتوں اور فضیلتوں سے اس لیے نوازا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. ہم اور آپ اس کو لائٹ لیتے ہیں، ہلکی بات سمجھتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے ہم کو جتنی نعمتوں سے نوازا، اس میں سب سے عظیم الشان نعمت اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. اور قرآن ہے کیا؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہاں، یہاں کہا لوگوں کے لیے ہدایت ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں کہا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہاں سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر تقوی کی صفت ہے. اس لیے یہاں کہا متقیوں کے لیے ہدایت ہے.
اور رمضان المبارک کا روزہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا، اس کی علت غائی یعنی مقصد بتایا، لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ایسے ہی جیسے پہلوں پر کیا گیا تھا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، بچ جاؤ گناہوں سے، بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے یعنی جہنم سے، بچ جاؤ اللہ رب العالمین کی اور شریعت کی نافرمانی سے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی طرح کے رضا کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے مطابق۔ اس میں سارا دین آ گیا، ایمانیات آ گئی۔ جمعہ کے خطبے میں نے بیان کیا کہ ہمارے ہاں جب تقوی کی بات کرتے ہیں رمضان کے مناسبت سے تو لوگ اس پر تو زور دیتے ہیں، جو بالکل صحیح ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں، انفاق کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں، دعائیں کی جائیں، توبہ و استغفار کیا جائے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن ان سب کی جڑ بنیاد ہے ایمانیات کو صحیح ڈھنگ سے سیکھا اور مانا جائے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے بھلے برے پر۔ اگر یہ ایمان کی بنیاد صحیح ہے تو عمل صالح صحیح ہوگا، اور یہ دونوں صحیح ہوگا تو آدمی کے تقوی اور دین کی بنیاد کھڑی ہوگی۔ ہمارے یہاں لوگ ایک پہلو کو اختیار کرتے ہیں، دوسروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ پہلو کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ قرآن سے۔ قرآن میں اللہ نے ایمان کو، عمل صالح کو، دین کی بنیادوں کو بالکل کلیئر کر دیا، خاص طور سے ایمانیات کو اس میں اتنا صاف ستھرا بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو ڈھنگ سے پڑھے تو کسی کی رائے، کسی کی اجتہاد اور کسی اور مذہب کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فلاں بزرگ اور فلاں مذہب سے فائدہ اٹھاویں، ان کی تعلیمات کو، ان کے اصولوں کو اختیار کریں۔ جی نہیں، قرآن کافی ہے ہدایت کے لیے، ھدی للناس، اور یہ ہماری اور آپ کی سب سے شدید ضرورت ہے۔ رمضان کی اہمیت کے تناظر میں ایک اشارہ کروں کہ آج ہم عالم اسلام میں اپنے گھر سے لے کے عالم اسلام تک دیکھیں مسلمان کیسے کیسے مسائل سے جونج رہا ہے۔ ہر سطح پر مسلمان پریشان ہے، مصیبتوں نے ہمارے گھروں کا رخ کر رکھا ہے، سازشیں، مخالفتیں، مسلمانوں کے خلاف جو ہے انتہائی سنگین اور شدید قسم کے جو مسائل ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ہر جگہ مسلمان ایک قسم کی مایوسی کا بھی شکار ہوتا جا رہا ہے، مایوس ہے، ڈرا ہے، سہما ہے۔ عوام تو عوام، خواص بھی، کچھ مسائل ایسے آتے ہیں کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے گھر توڑ دیے گئے، ہمارے خلاف قوانین بنا دیے گئے، ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا، جو کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بے قصور ہے، یہ زیادتی ہے، لیکن کیا جا رہا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ جذباتیت ہے، الٹے سیدھے یہ جو ہمارے ہاں لوگ حل پیش کرتے ہیں، میمورنڈم پیش کرنا، احتجاج کرنا، جلوس نکالنا، یہ ساری چیزیں جو لوگ دنیاوی طور پر اختیار کرتے ہیں مسلمانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مسائل کے حل کی بنیاد ہے ایمان، عمل صالح، اور اسی کو ایک لفظ میں کہیں تقوی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں، اور ایک جگہ نہیں، قرآن میں ایسے مضامین بھرے پڑے ہیں۔ میں نے اس پر بہت مرتبہ اس موضوع پر خطاب کیا، درس اور خطبات دیے کہ ہمارے یہاں ہم لوگ جو ہیں مادی اسباب پر تو توجہ دیتے ہیں، پیسہ کمانا ہے، دوڑ دھوپ کی جائے، محنت کی جائے، مادی اسباب اختیار کیے جائیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم روحانی اسباب ہیں، روحانی اسباب۔ اور قرآن میں بڑا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، مثال کے طور پہ کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، بہت غور سے سنیے، اگرچہ ہم بارہا سن چکے ہیں لیکن ہمارے سماج میں اس تعلیم کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مخرج کہتے ہیں نکلنے کا راستہ، تو جتنی تنگی، مصیبت، پریشانی ہے اس سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی ایرا گہرا نتو گہرا نہیں، رب العالمین ہمارا پروردگار کہہ رہا ہے کہ آپ اگر پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں تو تقوی اختیار کیجئے، اللہ راستہ نکالے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے راستے سے روزی عطا کرے گا جس کا وہ گمان نہیں کر سکتا۔ تقوی ہوگا تو مصیبتوں سے نکلنے کی راہ ملے گی، ایسے راستے سے آدمی کو روزی ملے گی کہ سوچ نہیں سکتا۔ اس کی ضرورت ہے، ہم پیسے کے پیچھے، دولت دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ قرآن ایک نسخہ بتا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، بستیوں کو تباہی کا ذکر کرنے کے بعد سورہ اعراف میں کہا، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستی کے لوگ
جن کو ہلاک کیا گیا، قوم نوح، قوم شعیب، قوم عاد، قوم صالح، جن کو عذاب کا شکار بنایا گیا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان اور تقوی یہ دو چیز ہوتی، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو یہ زمین میں تباہ نہیں کیے جاتے، عذاب نہیں آتا، بلکہ آسمان اور زمین کی برکتوں کو ہم ان پر کھول دیتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ تھوڑا سوچئے، ہمارا ایمان ہے اللہ کا کلام غلط نہیں ہے، کوئی غلط مانے تو کافر ہو جائے گا۔ ہم مومن ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان اور تقوی ہوگا تو آسمان اور زمین کی برکت ملے گی، تقوی ہوگا تو اللہ رب العالمین مصیبتوں سے نکالنے کی راہ پیدا کرے گا، روزی ایسے ہر راستے سے ملے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ سورہ آل عمران کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ نے اس میں کہا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان دشمنوں کی، کافروں، مشرکوں کی، مخالفین کی سازشیں، چالیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ وقتی طور سے پریشانی ہونا الگ چیز ہے، نقصان پہنچانا الگ چیز ہے۔ اللہ نے گارنٹی دی قرآن مجید میں جو غلط نہیں ہو سکتی، گارنٹی دی کہ اگر آپ تقوی اور صبر اختیار کرو گے تو دشمنوں کی چال تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تقوی اور صبر، تقوی ہوگا تو اللہ تم کو فرقان دے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو تقوی اختیار کرے گا، یہ سورہ انفال میں ہے، اللہ اس کو فرقان دے گا، حق اور باطل کی، صحیح اور غلط کی پہچان اور پرکھ ملے گی، وہ ذہین انسان بنے گا جو متقی ہے، صحیح اور غلط کا فرق کرنے کا سب سے بہترین مادہ اللہ دے گا اسے، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں۔ اور اسی طریقے سے آپ وہ آیتیں پڑھیں کہ جن کو جو تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، باغات ہیں، انگور ہیں، وہ کواعب اترابا، ہم عمر دوشیزائیں ہیں، نوجوان دوشیزائیں جنت میں یہ ملے گی۔ ہاں، اسی طرح ان المتقین فی ظلال و عیون، کہ متقی پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، یہ سائے دنیا کی طرح ہلکے پھلکے نہیں ہوں گے۔ ہاں، مہینوں کی مسافت تیز رفتار گھوڑا گزار دے، سالوں کی اتنے بڑے بڑے سائے ہوں گے، جنت کی پہنائیاں۔ ہاں، جمعہ میں نے آیت پیش کی سورہ کی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، ہاں، کعرض السماوات والارض اعدت للمتقین، اس اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف لپکو اور جنت کی طرف جس کی کشادگی، پہنائی جو ہے آسمان اور زمین کی طرح ہے۔ ہم ایک شہر دنیا میں خرید نہیں سکتے اور یہاں مرے جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو جنت میں جائے گا نا آدمی، اس کی پہنائی کشادگی آسمان اور زمین کی طرف ہے۔ جو آخری جنتی جائے گا، صحیح مسلم اور بخاری کی لمبی حدیث میں نے کئی مرتبہ پیش کی، فی الحال وہ موقع نہیں ہے، آخری جنتی جو جہنم سے نکالنے کے بعد درجہ بدرجہ مختلف مرحلے بڑھتے بڑھتے جنت میں داخل ہوگا، تو اس کا جملہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس جنت میں جو کچھ مجھے عطا کیا ہے، نعمتیں اور آسائشیں، انعامات، وہ کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ آخری سب سے ہلکا ادنا درجے کا جنتی، سب سے ادنا درجے کا جنتی جو ہے وہ یہ کہے گا۔ اس کے بالکل برخلاف سب سے ادنا درجے کا جو جہنمی ہوگا، ان احور الناس عذابا یوم القیامہ لرجل یوضع تحت قدمہ جمرتان، کہ ایک سب سے ہلکے درجے کا جہنمی انسان وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پیروں کے نیچے، تلووں کے نیچے دو آگ کے انگارے رکھے جائیں گے، بعض روایتوں میں جوتیاں پہنائی جائے گی، یغلی بہما دماغہ، ان دو انگاروں سے اس کے دماغ کی ہڈیاں کھولے گی۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں، ہاں، تصور کیجئے جہنم کا شدید عذاب کیا ہوگا، یہ سب سے ہلکا ہے۔ تو اسی حدیث میں ہے یرا انہ اشد الناس عذابا، اشد الناس عذابا، وہ ایسا سمجھے گا کہ اس کو سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، وہ اہونہم عذابا، حالانکہ وہ سب سے ہلکے درجے کے عذاب والا ہو۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے بھی تقوی ضروری ہے، ایمان، توحید، عمل صالح، تقوی اس سب کے مجموعے کا نام ہے۔ جنت میں جانے کے لیے بھی تقوی ضروری ہے، دشمنوں کی چال سے بچنے کے لیے تقوی ضروری ہے، رزق کی فراوانی کے لیے، آسمان اور زمین کی برکتوں کے لیے تقوی ضروری ہے، حق و باطل کو پہچاننے کا مادہ حاصل کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، اللہ کی مدد، پریشانی اور مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ اور رمضان کے روزے کیوں فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم تقوی والے بن جائیں۔ اگر تقوی والے بن جائیں تو جہنم سے بچیں گے، جنت میں جائیں گے۔ تقوی والے بن گئے تو دنیا کی مصیبتوں میں دنیا کی کوئی طاقت، وہ وقت کی سپر پاور ہو، کوئی پریوار ہو،
ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی. تقوی والے بن گئے تو دنیا میں کیسی بھی مصیبت اور نشیب و فراز آ جائے اللہ کی مدد رہے گی, اور اللہ کی مدد جب ساتھ رہے گی تو دنیا کا کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہمارا کچھ بال بیکا نہیں کر سکتی. سیدنا ابراہیم کو پوری طاقت مل کر جلا نہیں سکی, ہمیں بھی کوئی جلا نہیں پائے گا. ہمیں بھی پورے قبیلے مل کر اللہ کے رسول کے گھر کی طرح گھیر لے ہوئے ہتھیار لے کر, پھر بھی اللہ تعالیٰ بیچ سے نکال دے گا, جیسے اللہ کے رسول کو شب ہجرت نکالا تھا. یہ کب ہوگا؟ تقوی سے. اور رمضان کے روزے ہم کو متقی بنانے آئے. سوچئے کہ رمضان کی اہمیت کتنی ہوئی, ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. یہ قرآن کو ہدایت کہا, اس قرآن کی ہدایت کو ہم نے اختیار کیا تو متقی بنیں گے. اور رمضان المبارک متقی بننے کا سب سے بہترین پیریڈ. کیسے؟ کہ جیسے ہی اس کا ہلال پہلی تاریخ کا چاند نظر آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جو آپ بار بار سن چکے ہیں اور سنیں گے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے, سرکش شیاطین کو جو ہے پابا سلاسل یعنی قید کر دیتا ہے, ان کے اثرات کم کر دیتا ہے. اور ہر فرشتے کے ذریعے سے ہر رات آواز لگائی جاتی ہے کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ, اے برائی کے کرنے والے رک جا. اور پھر دوسری حدیثوں میں ہے جو صحیح ہے کہ ہر روز جہنم میں, ہر روز رمضان کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے. کتنا اہم ہے یہ رمضان, اور ہمارے اور آپ کی ضرورت ہے, اللہ کی نہیں. یہ ہماری ضرورت ہے. کیا ہم کو دنیا کی مصیبتوں اور مسائل کا حل نہیں چاہیے؟ باعزت اور سعادت والی زندگی نہیں چاہیے؟ مرنے کے بعد عذاب قبر اور عذاب آخرت سے نجات نہیں چاہیے؟ اگر چاہیے تو قرآن کی ضرورت ہے, اور قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ رمضان کا استقبال صحیح ڈھنگ سے کریں, رمضان کی برکتوں کو اپنے دامن میں اپنی طاقت کے مطابق سمیٹنے کی کوشش کریں. اور یہ اگر ہم نے سمیٹ لیا تو دنیا اور آخرت کے لیے دونوں جگہ کامیابی اور فائدہ ہے. کتنی اہمیت ہے اس کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. صرف ہدایت ہی نہیں ہے. اب کوئی بولے, کوئی غیر مسلم بولے, عیسائی ہو, نصرانی ہو, جین مذہب کا ہو, فلاں دھرم کا ہو, فلاں کا ہو. مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں, بدعت و خرافات کرتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے اور اختلافی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے. ہاں, جیسے کفر اور شرک سے بچنا ضروری ہے ویسے ان شرکیہ اور بدعتی طریقوں سے بچنا بہت ضروری ہے. امام ابو العالیہ کا قول آپ نے بارہا علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں, ابو العالیہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں, متعدد صحابہ کرام کے شاگرد ہیں, علماء تابعین میں شمار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب غور کرتا ہوں تو سمجھ نہیں پاتا کہ اللہ رب العالمین کا 2 احسانوں میں سے کون سا احسان زیادہ بڑا ہے. ایک یہ احسان کہ اس نے مجھ کو دوسرے مذاہب سے بچا کر اسلام دیا, یعنی مسلمان بنایا. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے آپ بھی, یہ امام ابو العالیہ کہہ رہے ہیں, ان کی چھوٹی بات میں بڑے معنی ہوتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ ہم کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتے جہاں پتھروں کی, درختوں کی, پیڑ پودوں کی, سورج چاند ستاروں کی پرستش پوجا ہو رہی ہو, سجدہ ہو رہا ہو, ہم وہاں پیدا ہوتے, ہم بھی کرتے. کسی نصرانی کے گھر میں پیدا ہوتے تو اللہ کو, سارے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے. یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوتے, جین مذہب, تو یا پھر ہم ان مذہبوں میں سے کوئی مذہب کے ہوتے, سمجھتے کہ تیر مار رہے ہیں اور اسی حالت میں موت ہو گئی تو کبھی جہنم سے نہیں نکلتے. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ ہاں, کھانا پینا ملے نہیں ملے, لیکن اسلام مل گیا, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں. اپنا سب کچھ ہم اس ایک نعمت کے شکرانے میں اگر نچھاور کر دیں اللہ رب العالمین کی ذات کے بارگاہ میں, تو بھی ہم اس کا ادنا سا اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو امام ابو العالیہ کہتے ہیں کہ 2 نعمتیں اللہ نے کی, میں نہیں سمجھتا کہ بڑی کون سی ہے. ایک تو یہ کہ مجھے مسلمان بنایا, اور دوسرا یہ کہ مجھے حروری یعنی خارجی یعنی بدعتی نہیں بنایا. مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں بدعتی نہیں بنایا. اس کو آج بہت سارے مسلمانوں کو سیکھنے کے, اور رمضان کے استقبال سے پہلے اس کو بھی سیکھنا, اس کو زیادہ سیکھنا چاہیے. اس لیے کہ بہت سے لوگ رمضان المبارک میں عبادتیں کر رہے ہیں, عقیدہ اور ایمان صحیح نہیں ہے, عبادتیں بے مطلب ہے. عبادتیں کر رہے ہیں, بدعت کے ساتھ کر رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں, وہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں. تراویح پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر. تو یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے کہ آپ کو حق مل گیا لیکن اب حق کو سیکھنا پڑھنا نہیں چاہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ رمضان کی برکتیں قرآن کی وجہ سے ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, کس کی اتباع کے لیے کہہ رہا ہے, کون سا عقیدہ بتا رہا ہے, ایمانیات کیا ہے, عمل صالح کسے کہتے ہیں, ہم سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے.
ماحول نے جو بتایا، ہمارے ماں باپ اور فلاں جو کر رہے ہیں، ہم سب اس کو صحیح مان کے آنکھ بند کر کے کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت نامہ ہے، لیکن قرآن کی ہدایت آ گئی تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، قرآن میں تو ہے، ہمارے بڑوں کو زیادہ سمجھتا ہے، وہ جیسے مان رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی مانیں گے۔ کیا قیامت کے دن اس سے یہ بول کے بچ جاؤ گے؟ میں یہ بات اکثر دہراتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو مسلک کے لوگ تقلید کے قائل ہیں نا، ان کے یہاں بھی ایک بات کہی جاتی ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو چڑھانا مقصود ہے، سمجھانا چاہتا ہوں اور بہت دل سے، ان کا اپنا بھلا اگر ہے تو یہ غور کریں، ان کے یہاں بھی یہ قول ہے کہ عقیدے میں تقلید نہیں کرنی چاہیے، نہیں کر سکتے، ان کے یہاں بھی ہے، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوگی۔ قبر میں ہر کسی سے، عالم جاہل سے سوال ہوگا، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا، یہ تینوں عقیدے کا سوال ہے۔ اور جس نے جواب نہیں دیا، منافق، کافر، تو فرشتے اس کو کیا کہیں گے، منکر نکیر، ہاں، کہ لا دریت ولا تلوتا، نہ تو نے جانا نہ پڑھا، اور اس کے بعد اس پر عذاب کا سلسلہ شروع کریں گے، گرز ماریں گے، اگلے حصے سے لے کے اس کے جسم کا حصہ پھٹے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چیخ ہوگی کہ اگر تم سن لو، ہاں، دوسری حدیثوں میں کہا کہ اگر تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرنا چھوڑ نہ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ چیخ تم سن لو، یعنی ہم سن لے تو اپنے مردوں کو دہشت اور ڈر کے مارے دفن کرنا چھوڑ دیں گے، اور جنوں انس کے علاوہ دوسرے جانور یا دوسری چیزیں سنتی ہیں۔ تو یہ عقیدے کا معاملہ، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، رمضان کا استقبال یا اپنی پوری زندگی کو اگر سنبھالنا ہے تو پہلا سبق یہ ہے کہ اسلام کو، اور اسلام میں صحیح اسلام کو، خالی اسلام کے بہت سے ایڈیشن اور شکلیں بن گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، بتایا ہے 73 فرقے ہوں گے، اختلاف ہوگا تو کیا کرنا ہے، میرے طریقے پہ، میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنا، نجات پانے والا گروہ وہی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے بتایا کہ ہمارے درمیان فتنوں کا دور آئے گا، شر خیر کے ساتھ شر، تو ایسے لوگ ہوں گے جو ہماری بولی بولیں گے، داڑھی رکھیں گے، کرتے پاجامے والے، یا ایسے لوگ ہوں گے جو ہماری زبان بولیں گے، قرآن حدیث سے استدلال کریں گے، لیکن جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ یہ حضرت حذیفہ کی جو بخاری کی حدیث ہے، میں اس کا حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، آپ کو، قیامت تک کے لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو ہوشیار رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ رمضان اس سلسلے میں بھی ہمیں ہوشیار کرنے کا بہترین موقع ہے، اپنے آپ کو بچانے کا۔ چنانچہ میں آگے بڑھوں، رمضان المبارک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ غیر مسلم ہو یا بدعتی ہو یا خرافاتی ہو، اس کے لیے ہدایت ہے۔ اب وہ کیسے مانے غیر مسلم کے ہیں؟ یہ ہدایت ہے تو قرآن نے آگے کہا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، کہ ہدایت کے بینات، بین کہتے ہیں بین کھلا، واضح، بینات کا معنی واضح دلائل۔ ہم، آپ جس کو معجزہ کہتے ہیں نا، معجزات، انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں، اردو زبان میں یا عربی زبان میں ان معجزات کو قرآن و حدیث میں معجزہ نہیں بولا گیا ہے، معجزہ کی اصطلاح بعد میں آئی۔ جیسے اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ کی انگلیوں کے بیچ سے پانی کی جو ہے نکلنا شروع ہوا، ایک مشکیزے سے پورے لشکر کے لوگوں نے وضو کیا، پانی پیا، اپنے برتنوں کو بھر لیا، پانی چلتا رہا، یہ معجزہ ہے جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اس کو قرآن و حدیث میں معجزہ نہیں کہا جاتا، آیت کہا جاتا ہے، بینہ کہا جاتا ہے، سلطان کہا جاتا ہے، کھلی واضح دلیل۔ تو قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، یہ ہدایت بھی ہے اور ہدایت کی بہت ہی کھلی دلیلیں ہیں۔ وقت زیادہ لگ جائے گا، میں صرف 1-2 جملے میں کہوں کہ قرآن میں، قرآن کے حق ہونے کی، رسول کے حق ہونے کی، اللہ رب العالمین کی توحید کی جو دلیلیں ہیں نا، وہ ایسی دلیلیں ہیں کہ دنیا کا کوئی انصاف پسند انسان کتنا بھی بڑا منکر ہو، ہٹ درب ہو، اسے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کر رہا ہے تو وہ ہٹ درب ہے، اور جس نے انصاف کے ساتھ دل سے پڑھا اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سوچئے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کتنے لوگ ہیں، ہاں، صرف اگر یہ واقعات جمع کیے جائے گے قرآن کو سننے کے بعد کس کو کون کیسے متاثر ہوا، اسلام قبول کیا، تو موٹے دفتر بن جائیں گے، لائبریری بن جائے گی، اس کو جمع کیا جائے تو۔ ہاں، ابو جہل، مغیرہ بن شعبہ جو ایمان نہیں لائے، وہ بھی سن کر کہتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، ہم مانتے ہیں۔ ہاں، غیر مسلم بھی، اور کتنے لوگ ہیں قرآن کا ایک ٹکڑا، ایک آیت، ایک سورت سن کے۔ آج کے دور میں بھی یہ معجزہ ہو رہا ہے، فلاسفر، سائنٹسٹ، بڑے بڑے لوگ قرآن کی 1 بات 2 بات پڑھے، روز واقعات آتے ہیں، پوری کتاب ہے لماذا اسلمنا، ہم کیوں مسلمان ہوئے، اس کا ترجمہ بھی وہ ہے، پڑھیے۔
قرآن پڑھے، غیر مسلم ہے، ڈاکٹر ہے، سائنٹسٹ ہے، کسی خاص میدان کا ماہر ہے، قرآن کی وہ بات پڑھی جو اس کے فن سے متعلق ہے، کہا کہ یہ 1400 سال پہلے کوئی امی انسان، عام پڑھا لکھا انسان بھی نہیں بول سکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، کہیں پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ رسالت اور تبلیغ یا اللہ کے کلام کی وجہ سے معلم کائنات بن گئے، کائنات کی تعلیم دینے والے۔ تو بہرحال یہ بینات من الہدیٰ، قرآن بذات خود ہدایت کی دلیلیں ہیں، پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس کا بھی واقعات ہیں، لیکن میں اس کوئی واقعہ نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ یہ چیلنج ہے، بینات ہے، دلیلیں ہیں، بینات من الہدیٰ والفرقان، اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا۔ آپ کے اپنے گھر میں، جماعت میں، مسجد میں، سماج میں، سیاست میں، اقتصادیات میں، حلال حرام میں، شرک اور توحید میں کون سی چیز صحیح ہے، کون غلط ہے، کون شرک ہے، کون توحید ہے، کس کو ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا ہے، یہ اس کو فرق کرتا ہے، قرآن الگ کر دیتا ہے۔ یہ عظیم الشان نعمت اس ماہ مبارک میں نازل ہوئی، اور اس کا یہ اہتمام اللہ نے کیا کہ اسے پورا مہینہ مبارک بنا دیا، اور امت محمدیہ کے لیے اس کو پورا تربیت کا، متقی بننے کا سب سے بہترین اور سہانا موقع بنا دیا۔ میں نے ابھی بتایا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، فرشتوں کی طرف سے ندا ہوتی ہے، شیاطین کا اثر کم ہو جاتا ہے، روز جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ اب قرآن، اب اگر ایسا ماحول بن گیا کہ آپ سدھر جاؤ، بگڑنے کے چانسز کم سے کم ہو گئے، سدھرنے کے چانسز بڑھ گئے، اس مہینے میں آپ نے عمرہ کیا تو حج کا ثواب یعنی اجر بڑھ گیا، پورے جب تک آپ روزے کی حالت میں ہیں تب تک آپ عبادت کی حالت میں ہیں، ہر قسم کا صبر آپ کو آ رہا ہے، ہر قسم کی خوبیاں آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اللہ کے فرما برداری کا جذبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، مراقبہ جس کو کہتے ہیں عربی میں، کہ اللہ کی نگرانی میں ہر وقت آپ ہیں، اسی لیے آپ حمام میں چلے جائیں، پانی میں ڈوب جائیں، اپنے حلق سے روزے کی حالت میں ایک قطرہ بھی نہیں اترنے دیتے۔ یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو تربیت روزہ کرتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے اس دنیا کے مقصد اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے میں سب سے زیادہ اہم اور بہترین ذریعہ ہے۔ نیکیاں بہت سی ہیں، روزے سے بھی زیادہ بڑی نیکی ہے کیا کہتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، ارکان میں، لیکن روزہ کی وہ خصوصیت ہے، بعض خصوصیات جو کسی اور میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہر میں اس کا بدلہ دوں گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، نیکیاں 1 سے 10، اور کم سے کم آپ نے ایک نیکی کی امت محمدیہ نے تو 1 کا 10 ملنا ہی ہے، اور پھر 700 تک ہے، لیکن روزے کا کوئی حساب نہیں ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک روزہ اگر آپ رکھتے ہیں، روزے کی فضیلت بتا رہا ہوں، ایک روزہ تو آپ کو جہنم سے 70 سال کے فاصلے کو دور کر دیتا ہے، یعنی ایک آدمی 70 سال میں جتنی بات دوری طے کرے گا اتنی دوری آپ کو جہنم سے حاصل ہو جائے گی ایک روزے سے۔ اور یہ بھی نفلی روزے، عام روزے کی بات ہے، رمضان کے روزے تو فرض ہیں جس کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ کتنی اہمیت ہوئی اور اس کی ہم کو کتنی ضرورت ہے، مسلمانوں کو موجودہ حالات کو سنوارنا اور سدھارنا ہے، تو رمضان المبارک کے سلسلے میں ہمیں سیریس ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی سی بات میں نے رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق کہی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کی ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے۔ ہم لوگ اتنے سیریس نہیں ہوتے جتنی اس کی اہمیت ہے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے اسلاف مہینوں اس کا انتظار کرتے تھے کہ رمضان آئے اور اس کی برکتیں ہم اپنی جھولی میں سمیٹنے کی پوری کوشش کریں، اور جب آتا تھا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عبادت، ریاضت، تقوی، قرآن پر غور و فکر، تلاوت، غریبوں کو کھانا کھلانا، توبہ، استغفار، گناہوں سے معافی، اس میں لگ جاتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جانتا ہے کہ آپ ایسے بھی سب سے زیادہ سخی تھے، رمضان میں آپ کی سخاوت سب سے زیادہ شباب پہ ہوتی، آپ ایسے بھی سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، نیک، اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن رمضان آتا تو ہر دن آگے بڑھتے بڑھتے آپ کی عبادت، ریاضت زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی، آخری عشرے میں اعتکاف کر لیتے، سب سے کٹ کے صرف مسجد میں اللہ کی عبادت میں۔ ہم اس سلسلے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیریس نہیں ہوتے ہیں۔ جو لوگ کرتے ہیں ظاہری طور پر کرتے ہیں، اس کی دلیل جو میں کہہ رہا ہوں آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو ہم کس طرح گزارتے ہیں، اس میں کتنی بے اعتدالیاں، غفلتیں، سونا، کھانے پینے کے سلسلے میں بے اعتدالیاں، پھر رمضان کے بعد ہماری جو حالت ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ہم نے کچھ نہیں حاصل کیا۔ یہ رمضان جو مل رہا ہے، یہ سوچئے، ایسا سوچ کے چلیے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے ایک صحابی کا، حضرت ابن عمر کا، حدیث کی روشنی میں، کہ ایک نماز پڑھو نا تو ایسا سوچو کہ یہ نماز میری آخری نماز ہے،
اگلی نماز نہیں ملے گی، شاید مر جاؤں میں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ کو مجھ کو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی میں کچھ دیر بعد مر جاؤں گا، تو ہماری کیفیت کیا ہوگی، کتنے سیریس ہو جائیں گے. کسی کو کوئی نصیحت بات کہیں گے، ہم صرف اگر مہینے 2 مہینے کے لیے حج عمرے کے لیے یا کہیں اور سفر پہ جاتے ہیں تو گھر والوں کو کیسی نصیحتیں کرتے ہیں. اگر ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا جذبہ کیا ہوگا، ان کے لیے، خود اپنے لیے. تو ایسے ہی یہ سوچا جائے کہ یہ رمضان ہم کو شاید آئندہ نہ ملے، اور اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا موقع، اگر اس کے چند لمحات بھی ہم نے گنوائے تو بہت بڑی خوش قسمتی کو ہم نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، بدقسمت بن گئے. ایسی سیریسنس اور سنجیدگی پیدا کرنے کے بعد ایک بات جو آج کے درس میں کہنا چاہتا ہوں، آخری بات لیکن تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ، وہ یہ کہ ہمیں ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کائنات کے سارے معاملات صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے. وہی سارے کام کرتا ہے، اس کی مشیت و مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا گرتا. تو اگر کوئی عزت پاتا ہے تو اللہ کے چاہنے سے، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت سے دو چار کر دے. اللہ جسے چاہے ہنسائے، جسے چاہے رلائے، جسے چاہے بیماری دے، جسے چاہے شفا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں پورے کائنات کے ہر معاملے کی کنجی ہے، وہی تدبیر کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اس بنیاد میں اس موقع پر یہ یاد کرنا چاہیے کہ اگر ہم رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمارے جذبات، ہمارے احساسات میں جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اسے دور کرنے کے لیے جہاں ہم کوشش کریں، اس سے زیادہ اس بات کی محنت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ملے، توفیق ملے. ہم قرآن کی ایک دعا، ایک سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ ہم کو اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. اس میں ہم دعا مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. پورا دین اس میں سمٹا ہے، ہماری زندگی کا مقصد سمٹا ہے. اس آیت کو تفصیل میں نہیں بیان کر سکتا، صرف یہ جملہ یاد دلاؤں کہ علماء کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید پچھلی تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. کتنی اہم زبردست بات ہے، غور کیجیے. بندہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ ہمارے جینے کا، پیدا ہونے کا مقصد ہے، اس کو آدمی نے پورا سمیٹ لیا. اب جب ہم عبادت اور استعانت صرف اللہ سے کر رہے ہیں تو گویا پوری شریعت پر عمل کریں گے. اس میں آ گئی بات. یہ اختصار کے ساتھ میں نے کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں. عبادت کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، یہ مقصد ہے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یا کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی مدد ملے. اگر اللہ کی مدد نہیں ملی تو ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی مدد اور توفیق نہیں ملی تو ہم رمضان کی برکتوں کو حاصل نہیں کر سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، رکھیں تو صحیح قابل قبول اور نہیں کر سکتے. اس لیے یہاں دعا سکھائی کہ عبادت ہم تو تیری کر ہی رہے ہیں، تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں. ایاک نعبد، لا الہ الا اللہ کا مطلب دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو بندہ کہہ رہا ہے تیری عبادت کرتا ہوں. و ایاک نستعین، لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب دیتا ہے کہ تیرے سوا، اللہ کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، تو مدد پروردگار تجھی سے مانگتا ہوں. جہنم سے بچانے والا تو، جنت دینے والا تو، گناہوں سے بچانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے، نیکیوں کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے. اگر تیرا کرم اور رحم نہ ہو تو ہم ایک دعا بھی نہیں مانگ سکتے، ہمارے دل میں اخلاص نہیں آ سکتا، ڈھنگ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے. لہذا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. یہ رمضان تو نے اگر دیا ہے تو اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق بھی پروردگار تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو تم کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اس پر حریص بنو، اس کے لیے تڑپو، محنت کرو. حرص میں محنت آ گئی، شوق آ گیا، لگن آ گئی. واستعین باللہ، اور اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز، اور عاجز مت بنو، ہمت کبھی مت ہارو. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کے 3 جملے ہیں، دنیا کے کسی بھی میدان میں، دین اور دنیا کے کسی بھی میدان میں جائیں، کامیابی کے لیے یہ 3 چیز ہونا ضروری ہے.
اس تین میں سے ایک بھی کم ہوئی تو آپ کامیاب اور بلندی پر نہیں جا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز کہ اپنے اندر تڑپ، جذبہ، شوق اور محنت ہو، احرص علی ما ینفعک، اور کون سی چیز چاہنا جو فائدہ مند ہے۔ رمضان المبارک کی عبادتیں، روزے، قیام اللیل، تلاوت، غربا مساکین کو کھلانا پلانا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں پر پچھتانا، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانا، یہ سب ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ضروری ہے۔ اس کے حریص بنو، یہ مزاج بنا لیجئے استقبال رمضان کے حساب سے کہ ہمیں یہ سب چیز کرنی ہے، ہاں۔ اور وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ سے مدد مانگتے رہو، توفیق مانگتے رہو۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس میں کچھ پوائنٹس شیخ عبدالرزاق صاحب نے توفیق سے متعلق بڑے پیارے لکھے ہیں کہ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، اپنے قوم کو خطاب کرتے ہوئے جو انہوں نے باتیں کہی اس میں ایک جملہ کہا کہ ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ کیا پیاری بات ہے پیغمبروں کی بات، ہاں۔ ہم لوگ سرسری گزر جاتے، گہرائی میں نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تم کو جو دعوت دے رہا ہوں، جو سمجھا رہا ہوں، تو میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، ہاں۔ یہ ہوتا ہے کہ جو اصلاح چاہتا ہے لوگ اسے برا، ابھی میں نے شرک کا رد کیا، ابھی میں نے بدعت کا رد کیا، 72-73 فرقوں کی بات کی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافی بات کر رہے ہیں، بری لگتی ہے ان کو، لیکن یہ سوچئے کہ یہ اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا۔ اب بتائیے کہ جو 72 ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جانے والے ہیں، غلط راستے پہ ہیں، گمراہی پر ہیں، اسے بولا نہ جائے؟ اور اگر ہم بولے نہیں اور وہ غلط راستے پہ چڑھ رہے تو نقصان کس کا ہے؟ بولنے والا تو اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، لیکن ایسا بولنے والے سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پیغمبروں سے ہوئے تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، ان اريد الا الاصلاح، میں اصلاح چاہتا ہوں، ما استطعت، تو جتنی میری طاقت ہے، جتنی طاقت ہے اتنی محنت کر کے میں تم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آگے کہا وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق جو مجھ کو یہ توفیق مل رہی ہے وہ اللہ کی وجہ سے مل رہی ہے، اس نے طاقت دی، توفیق دی۔ ہم کوئی بھی کام کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، غربا مساکین کا خیال، جو بھی کام کریں گے بغیر توفیق کے نہیں کر سکتے اللہ کی۔ ہاں، انسان کے اندر جذبہ ہوگا تو اللہ کی توفیق ملے گی۔ قرآن مجید میں اور حدیثوں میں یہ ایک یاد رکھیے گا، اکثر ایک اعتراض کا جواب بھی مل جائے گا۔ قرآن میں ہم بولے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو ایک عام آدمی سنتا ہے تو سوچتا ہے کہ اللہ نے جس کو چاہا گمراہ کر دیا، پھر وہ جہنم میں جا رہا ہے، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تو یہ غلط مطلب ہوا، اس نے غلط مطلب سمجھا۔ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ چاہتا کس کے بارے میں ہے؟ قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو شخص خرچ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، حسنہ کی تصدیق کرتا ہے، ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اسے صحیح اور آسان راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کو ہموار کرتے ہیں۔ یعنی جو یہ کرتا ہے اللہ توفیق دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جو بخیل بنتا ہے، بخیلی کرتا ہے، خرچ کرنے کی جگہ خرچ نہیں کر رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، بے نیازی برتتا ہے، اکڑتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور حسنہ کی تکذیب کرتا ہے، سچائیوں کو جھٹلاتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اسے تنگی کا، پریشانی کے راستے کو ہم آسان اور ہموار کرتے ہیں، جہنم کے راستے پہ، مصیبتوں کے راستے پہ جاتا ہے۔ یعنی جو جیسا ہوگا وہ ایسی توفیق ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین اندھا معاملہ نہیں کرتا، اللہ علیم ہے، حکیم ہے، علم والا، حکمت والا، اس کا علم اور حکمت کامل ہے۔ وہ جانتا ہے کس کو کیا دے رہا ہے۔ جس کو رسول بنایا جانتا ہے کہ وہ رسالت کا حقدار ہے، جس کو امیر بنایا اللہ کے علم کے مطابق اس کا امیر ہونا اچھا ہے، جس کو غریب بنایا اللہ کے علم کے مطابق اس کا غریب ہونا حکمتوں سے بھرپور ہے، کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہے، اس کی حکمتوں کے تقاضے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میری اللہ کی جتنی توفیق ہے میں اس اعتبار سے جو ہے یہ کام کر رہا ہوں، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں انابت کرتا ہوں، پلٹتا ہوں، توبہ استغفار کرتا ہوں۔ توفیق مطلب نبی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر رہا ہوں۔ اس توفیق کے سلسلے میں قرآن کی کئی آیتیں نقل کی، میں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں سرسری طور سے ایک دو آیتوں کا صرف اشارہ کروں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب، پسندیدہ بنایا، وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں اسے خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا، ہاں، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہاری نگاہوں میں کفر کو، اللہ تعالیٰ کے جو ہے فسوق یعنی فاسق و فاجر ہونے کو، اطاعت نہ کرنے کو، اور گناہوں کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ اگر ایک آدمی ایمان لا رہا ہے، اس کو پسند کر رہا ہے، اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے،
تو اس آیت کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کچھ لوگوں کو قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا، گانا سننے میں مزہ آتا ہے. سنت کے کاموں میں مزہ نہیں آتا، بدعت کے کاموں میں لائٹنگ کرنا، خرافات کرنا، اس میں مزہ آتا ہے. ہاں، حلوہ مانڈا جہاں بدعت میں ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، لیکن روزہ افطار کرانے کے لیے خرچ نہیں کر پاتے جو سنت ہے، جس کی ترغیب دی گئی ہے. تو جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق نہ ملنا ہے اچھائی کی، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ ہم کو چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے، نیک اعمال کو، اور کفر کو، فسوق کو، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کو ناپسندیدہ بنا دے. اللہ نے کہا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد والے ہیں. ایک رشد ہے، ایک ہدایت ہے. ان دونوں میں جب فرق کریں گے تو ہدایت کا تعلق علم سے ہوگا اور رشد کا تعلق عمل سے ہوگا. صحیح علم ہوگا تو یہ ہدایت ہے، صحیح عمل ہوگا تو یہ رشد ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح راستے پہ چلنے والے ہیں. اب یہ جو صحیح راستے پہ چل رہے ہیں تو کیسے چل رہے ہیں؟ آیت کا آخری ٹکڑا، فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فضل اور مہربانی ہے اور نعمت ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے، نعمت ہے. تو اس رمضان کے متعلق ہمیں اللہ کا یہ فضل مانگنا چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. اسی طریقے سے کچھ اور آیتیں ہیں کہ اللہ نے کہا، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے، آپ پریشان جتا رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ تم احسان مت جتاؤ کہ تم مسلمان ہو گئے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ایمان کی ہدایت دی. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہم مسلمان ہیں. یہ کوئی تیر نہیں مارا، یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ ہم کو مسلمان بنایا. رمضان میں عبادتوں کا موقع ملے، یہ اللہ کا احسان و کرم اور توفیق ہوگی کہ اس نے ہم کو یہ دی. ہاں، ایک آیت جو ہے اب میں نے جو شروع میں پڑھی تھی اس کو ذکر کر کے یہاں 3-4 آیتوں کو چھوڑ رہا ہوں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی. غور کیجئے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا کہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے اکثر لوگ شیطان کی پیروی کرتے. لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم شیطان کے پیچھے چلتے. إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت کم. تھوڑی موڑی نیکیاں بھی کرتے، کچھ لوگ کچھ نیکیاں بھی کر لیتے، لیکن جب شیطان کی پیروی کرتے. اب دنیا میں جتنے بھی بدعتی اور غلط لوگ ہیں کچھ نہ کچھ اچھائیاں ضرور کرتے ہیں اور اسی پہ تسلی لیتے ہیں کہ میں یہ کام تو کرتا ہوں نا، تو سمجھتے ہیں کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور جنت بھی ہاتھ سے نہیں. یہ آیتیں اور ایسی اور بھی کئی آیتیں ہیں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، یہ بتا رہی ہیں کہ اگر ہم کو ایمان نیکی کے راستے پر چلنا ہے، رمضان کی برکتوں کے لائق بننا ہے، تو اللہ سے توفیق مانگنا پڑے گی، مانگنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے کئی کفار و مشرکین کے بارے میں ذکر کیا، جیسے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات ثابت ہوئے، اس کا عذاب طے ہوا. ہاں، تو جن پر اللہ کا کلمہ طے ہو گیا تو پھر وہ ایمان کی توفیق سے محروم ہے، ایمان نہیں لا سکتے. ہاں، اگرچہ ان کے پاس ساری آیتیں اور اللہ کی ساری نشانیاں آ جائیں. کتنے ذہین لوگ ہیں. بعض صحابہ کرام کے مکالمے ہیں. ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ آپ اتنے ذہین ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذہانت اتنی ہے، پھر ماضی میں ایسا کیسے تھا کہ ایک بت کو آپ پوچھتے تھے، پتھر کو پوچھتے تھے، پھر بعد میں بدل کے دوسرے کو پوچھنے لگتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بات تو صحیح ہے کہ عقل اور ذہانت اللہ نے سب کو عطا کی ہے، لیکن شیطانی القاء اور گمراہی کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے جب بندہ محروم ہوتا ہے تو پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی اور بے وقوفیاں کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے ذہین اور دانشور ہیں اور شرکیات کرتے ہیں. ہندوستان کے وینکٹ رمن، کیا نام تھا وہ جن کو بہت بڑا ایوارڈ ملا، سی وی رمن، ہاں، ایک بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں. انگریزوں کے دور میں گہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے انہیں بیٹھایا گیا. وہ بیٹھ کر دوربین میں دیکھ رہے ہیں، لیکن جب گہن لگنے لگا تو تھوڑی تھوڑی دور اٹھ کر جو ہے بازو میں گھنٹی رکھی تھی، گھنٹی بجاتے. تو ایک انگریز آفیسر نے ان سے سوال کیا کہ یہ گھنٹی کیوں بجاتے ہو بار بار؟ کہا میں ایک ہندو ہوں اور ہندو دھرم کے حساب سے عقیدہ یہ ہے کہ جب گہن لگتا ہے تو ایک راکشس جو ہے وہ چاند اور سورج کو نگلنے کے لیے لپکتا ہے اور گھنٹی بجاؤ تو دور بھاگتا ہے. ہمارے وزیر اعظم تھالی بجوائے تھے نا. ہاں، تو آفیسر بڑا تعجب کیا. اس نے، مولانا وحید الدین خان صاحب نے کتاب میں اس واقعے کا ذکر کیا حوالے سے. ہاں، بڑا تعجب کیا کہ تم سائنٹسٹ ہو، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اوپر والے نے کیا سسٹم بنایا اور تم یہ عقیدہ. کہا یہ تو میرا وہ ہے اور یہ میرا عقیدہ ہے. عقیدہ ہوتا ہے، ہاں، عقیدہ اور عقیدت اگر غلط ہو تو بڑی سے بڑی جو بے وقوفیاں ہیں نا
وہ دین اور مذہب کی شکل اختیار کر کے انسان کے لیے اندھا بن کے جو ہے قابل قبول بن جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو ننگ دھڑنگ گھومتے ہیں، ان کے آگے پیچھے عورتیں دوڑتی ہے. ایک عورت کے سامنے کوئی اجنبی مرد اگر اپنا کپڑا اتارے تو وہ ناراض ہوگی، برا مانے گی، گالی دے گی، چپل مارے گی، یا کم سے کم آنکھ پھیر لے گی. لیکن جب عقیدت ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑے سنت ہیں، بابا ہیں، برکت ملے گی، تو اس کے ننگے جسم کو دھو کر اس سے تبرک حاصل کرنا چاہتی ہے. یہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہاں، تو اللہ کی توفیق اگر نہ ملے تو ذہانت بھی کنارے ہو جاتی ہے، آدمی بیوقوفیوں کا شکار ہو جاتا ہے، گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے. کتنی اہم ہے یہ چیز. میں ان کی اور تفصیل نہ بتاتے ہوئے ایک روایت صرف پیش کر کے بات کو ختم کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ما یمنعک ان تقولی اذا اصبحت و اذا امسیت، کہ جب تم صبح کرو اور شام کرو، یعنی صبح اور شام کے اذکار میں یہ شامل ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر کو، اپنے لخت جگر کو، حضرت فاطمۃ الزہرا کو یہ تعلیم دی کہ صبح اور شام تم کو یہ بات کہنے سے، یہ دعا پڑھنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تم یہ کہا کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم. اللہ کے دو زبردست نام الحی القیوم، ان دو ناموں میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا معنی سمٹ جاتا ہے. الحی زندہ ہے، کامل زندگی والا. زندگی کا کمال ذاتی طور سے تمام خوبیوں کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا جب ہم اللہ کو الحی کہتے ہیں تو اس کی تمام ذاتی خوبیوں کو اس میں مان رہے ہیں. القیوم پوری کائنات کو چلانے والا اور خود اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہیں ہے. تو جب ہم القیوم کہتے ہیں تو پوری کائنات کو چلانے کی طاقت، قوت، تدبیر، حکمت، ساری چیزیں اس میں آ گئی. تو اس ان دو ناموں کا حق، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو نام اسماء حسنہ ان ناموں میں سے ہے، اللہ کے اسم اعظم میں سے، کہ اگر اس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو قبول کی جاتی ہے. اللہ کے رسول اللہ کی کئی دعاؤں میں یا حی یا قیوم کہتے تھے. تو یہاں بھی ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی و قیوم تیری رحمت سے میں مدد چاہتا ہوں، استغاثہ اور غوث چاہتا ہوں. آگے کا جملہ ہے تم یہ کہا کرو اصلح لی شانی کلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دو جملے میں سمندر سمٹا ہوا ہے معنی اور مفہوم کا. دو آگے کی دو لائنیں بہت زبردست دعا ہے، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں توفیق مانگی گئی ہے. آگے کہا کہ اصلح لی شانی کلہ، کہ پروردگار یا حی یا قیوم تیری رحمت کا کے سہارے سے میں پناہ مانگتا ہوں. مطلب اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لگایا گیا ہے، یہ جائز ہے. شخصیتوں کا، مرنے والوں کا وسیلہ نہیں چلے گا، وہ بتایا نہیں ہے قرآن و حدیث نے. یہاں بتایا اللہ کے نام اور صفت کا لگا سکتے ہیں. تو کیا مانگا؟ اصلح لی شانی کلہ، میری ساری حالت کی تو اصلاح کر دے. ایک جملہ دیکھیے، زندگی کے سارے معاملات آ گئے کہ میرے جو بھی حالات ہیں، گھر کے، دوستوں کے، کاروبار کے، زندگی کے، اور جو بھی ہو، ساری شان اور سارے معاملات کی اصلاح کر دے. اصلح لی شانی کلہ. آگے کا جملہ ہے وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْن، اور طرفت عین پلک کا جھپکنا، پلک کے جھپکنے کے وقت تک بھی مجھے خود میرے نفس کے حوالے مت کر. یہ جملہ نوٹ کیجئے، اس میں آگے شیخ نے یہی بتایا ہے کہ کچھ اقوال پیش کے کہ یہ جو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے سکھایا کہ تو مجھ کو میرے نفس کے حوالے ایک لمحہ کے لیے بھی نہ کر، ایک آنکھ جھپکنے کے ٹائم تک بھی. تو اقوال ہیں اور اس سلسلے کی کچھ تفصیل ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. یہ بتایا کہ اہل علم نے کہا کہ یہ جو جملہ ہے کہ مجھ کو میرے حوالے نہ کر کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تو ہی توفیق دے. اور کہا کہ جس انسان کو اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا، جس انسان کو تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو نیک توفیق سے محروم کر دیا، نیک توفیق سے محروم کر دیا. اور اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ پروردگار تو اپنی نگرانی میں، اپنی حفاظت میں، اپنی توفیق میں، اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپے رکھ. اور تو نے اگر یہ چیزیں چھوڑ دی، مجھ کو میرے حوالے کیا، تو پکا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. اور یہ محرومی کی علامت ہے، بدقسمتی کی علامت ہے کہ اللہ بندے کو بندے کے حوالے کر دے. یہ اقوال ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر کہیں گے. آخری میں بات کرتے ہوئے کہ یہ توفیق مانگی جائے. رمضان میں ہم کو کس چیز کے لیے تیار ہونا ہے؟ سب سے بنیادی چیز ہے فرض روزے. ہم روزوں کو روزوں کے طریقے پہ رکھیں، اس کے جو اعلیٰ قسم ہے، روزے کے 3 مراتب ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا. ہاں، تو اعلیٰ قسم کا روزہ رکھیں، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں. قیام اللیل، اللہ کے رسول نے اس کو مسنون کیا ہے، جس کو تہجد کی نماز کو امت محمدیہ کی سہولت کے لیے عشاء بعد رمضان میں کر دیا گیا کہ آپ اول لیل میں بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد فوراً.
اس کو ہم ایمان و احتساب کے ساتھ پڑھیں تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان و احتساب کے ساتھ قیام اللیل کی توفیق دے۔ رمضان المبارک میں غربا، مساکین، یتیموں، ضرورت مندوں کی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی اشکسوئی کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا بہت اجر و ثواب کا۔ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے نا۔ آج ہم لوگ، میں اکثر کہتا ہوں، سعودی عرب کے بیٹھے ہوئے لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، دنیا کے افریقی ممالک میں بلا وجہ رمضان میں لاکھوں روپے کی کھجوریں ایک ایک آدمی نہیں بھیجتا۔ ہمارے یہاں لوگ بدعت پہ خرچ کرتے ہیں، وہ سنت پہ کرتے ہیں۔ ایک روزے دار کو اگر آپ نے افطار کرایا تو ایک روزے کا ثواب 30 یا 29 روزے ہم کو مل رہے ہیں۔ آپ 30 روزے دار کو افطار کرا دیے تو ایک مہینے کا ثواب آپ کو مل گیا۔ سوچئے، کوئی معمولی چیز ہے؟ تو وہ بے وقوف نہیں ہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے پیسے بیچتے ہیں، کھجوریں بیچتے ہیں، افطار کا اہتمام کرواتے ہیں، افطار پارٹیاں کرواتے ہیں۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی اتنا آج غریب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے گھر میں ایک عورت اپنے 2 بچیوں کو لے کر آئی، ہے نا، بخاری مسلم کی حدیث، بڑا عجیب لگتا ہے وہ واقعہ۔ بھوکے تھے، حضرت عائشہ سے کہا کہ بھوکے ہیں، کھانا چاہیے۔ 3 کھجوریں گھر میں تھی، تینوں دے دی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے اس کا معاملہ بہت عجیب لگا۔ ایک ایک کھجور تینوں نے لے لیا، دونوں بچیوں کو جو گود میں تھی ایک ایک کھجور دی، انہوں نے جھٹ سے کھا لیا۔ عورت ابھی اپنی کھجور آدھی توڑی ہے کہ دونوں بچیوں نے پھر ہاتھ پھیلا دیا۔ اس نے اپنی توڑی ہوئی آدھی کھجوریں جو ہیں دونوں کو دے دی۔ حضرت عائشہ نے کہا اس سے زیادہ، اللہ کے رسول کے گھر میں صرف 3 کھجور تھی، چوتھی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ نے وہ 3 دی، اس کے بعد نہیں دے سکی۔ چلی گئی وہ خاتون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے بہت عجیب سا لگا، میں نے یہ واقعہ اللہ کے رسول کو بتایا تو آپ نے جملہ کہا کہ اس ایک عمل کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا یا جنت میں داخل کر دیا۔ دونوں جملہ ہے۔ وہ کھجور، یہاں میں نوٹ کرنے کی بات کہ وہ کھجور اس کی اپنی نہیں تھی، حضرت عائشہ نے دی تھی۔ اس ایک کھجور کو جو خود اس کے حصے میں آئی تھی، اس کو بھی اس نے اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا۔ ایک کھجور کی وجہ سے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ جذبہ نیکی عمل قدر مت دیکھیے، آپ کا جذبہ تقوی کے ساتھ اللہ کو توفیق ملی کہ ایک روزے دار کو آپ نے خلوص کے ساتھ افطار کرا دیا تو کتنا اجر ملے گا، اور غریب مسکین مستحق کو اگر دیا تو پھر کتنا اجر ملے گا۔ تو ہم کو اس کے لیے تیار، اور سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، ہم کو، آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، کہ گناہوں سے توبہ کریں۔ اور گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے ایک چیز اور بھی ضروری ہے، جو توبہ کی شرائط وغیرہ بیان کرتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے، سنیں گے۔ یہاں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں ہمارے درمیان جس کو ہم اور آپ اور بہت سے مسلمان گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ شرک کرنے والے شرک کو صحیح مان رہے ہیں، بدعت کرنے والے بدعت کو صحیح مان رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ قرآن حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ دین کو غلط سمجھ رہے ہیں، میں ابھی بار بار یہ بات دہراتا ہوں، کچھ لوگوں کو بری لگتی ہے، لیکن غور کرنے کی ہے کہ کچھ لوگ دین میں محنت کرتے ہیں، فضائل بتاتے ہیں، ذکر و اذکار، نوافل کا خوب اہتمام کرتے ہیں، لیکن حقوق کے، حلال حرام کے معاملے میں سود بیاج کا لین دین کر رہے ہیں، بہن بیٹی کا، بھائی کا حق مار کر بیٹھے ہیں، قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، حصہ بقرہ میراث تقسیم ہونے نہیں دیتے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے صبح میں فلاں نفل پڑھ لی، رات میں فلاں ذکر کر لیا، فلاں نصاب پورا کر لیا تو اتنے فرشتے ہماری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اب ہم نے جو حق ہڑپا ہے اس کی معافی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ اگر یہ چیزیں قائم ہیں تو لعلکم تتقون والا فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک میں متقی اور بن کر جہنم سے آزادی اگر چاہیے تو یہاں یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس رمضان میں جب ہم توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو ہم حقدار کو حق دے دیں گے، جس کو دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لیں گے، جس کا حق کھایا ہے، جس کا حصہ بنتا ہے بہن کا، بیٹی کا، بھائی کا، اس حق کو دے دیں گے یا تصفیہ کر دیں گے، طاقت نہیں ہے تو تب آپ متقی ہوں گے، تب آپ اور ہم جہنم سے بچ پائیں گے۔ تو سچی توبہ خوب کی جائے، اللہ رب العالمین سے رو کر گڑ گڑا کر جو ہے مانگا جائے کہ پروردگار ہم کو جہنم سے آزادی دے دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی دے دے، مسلمانوں کے مسائل کو حل کر دے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنا۔ فتنوں کی یلغار ہے، ہماری اگلی نسل بہت خطرے میں ہے فتنوں کی وجہ سے، گمراہیوں کی وجہ سے، اس سے ہم کو نجات دے۔ اس سے نجات کیسے ملے گی؟ قرآن سے۔ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور ہم کو متقی بنانے کے لیے رمضان آیا ہے، یعنی قرآنی انسان بنانے۔ تو ہم کو سبق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث پڑھائیں، قرآن و حدیث سکھائیں،
اور ان سب کے اخیر میں یہ سارے کام کرتے کرتے سب سے زیادہ جو چیز مانگنی چاہیے کہ پروردگار ہم کو دل کا اخلاص، صحیح نیت اور تقویٰ دے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت و افادیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے زمانے میں اور ہماری زندگی اور آخرت کے معاملات میں رمضان کی جن برکتوں کی ہمیں ضرورت ہے، پروردگار ان ضرورتوں کو توفیق دے ہمیں کہ ہم ان ضرورتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، اپنے آپ کو حقدار بنائیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں آنے والے ہم کو جہنم سے آزادی دے دے اور جنت میں داخلے کا حقدار بنا دے، اور آخرت کی جہنم سے پہلے دنیا کی جو مختلف قسم کی قیامتیں اور جہنم ہمارا تعاقب کر رہی ہیں، پروردگار ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو بھی قبول فرمائے، اس مسجد کو قبول فرمائے، اسے توحید کا، سنت کی اشاعت کا مرکز بنائے، اور اس کو قائم کرنے والوں کو رب العالمین جزائے خیر سے نوازے، اسے ان کے دنیا میں بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ ہم اور آپ کا سب کا کام ہے کہ اللہ کے جو گھر بن جاتے ہیں ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو بھی سمجھیں اور اس کو ادا کریں۔ رمضان المبارک اس کو بھی یاد دلاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔